پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، کراچی کے حالات کو لے کے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف قسم کے حل تجویز کیے جا رہے ہیں کہ جو کراچی کے مسائل ہیں انہیں حل کیسے کیا جائے، لانگ ٹرم سلوشنز اس کے کیا ہیں اور کچھ شارٹ ٹرم سلوشنز کے لیے اقدامات لیے بھی جا رہے ہیں۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب وزیر اعظم کراچی جائیں گے تو ایک بڑے پیکج کا کراچی میں جا کے اعلان کریں گے جس سے کراچی کی تقدیر بدل جائے گی، اور ایک دفعہ پھر کراچی کے عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی فیصلے کیے گئے ہیں جس کے اثرات اگلے 2-3 سال میں ان تک پہنچیں گے اور ان کی زندگی شاید ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ چلیں، وعدے تو اس سے پہلے بھی کراچی کے ساتھ بہت کچھ ہوتے رہے، ہر سیاسی جماعت نے ان سے وعدے کیے، ہر حکمران نے ان سے وعدے کیے، لیکن کراچی کے حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس حوالے سے جو وزیر اعظم کا پلان ہے کراچی میں ہو کیا رہا ہے اور آگے کے حالات کیسے ڈیولپ ہوں گے، پروگرام میں آگے جا کے تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ آج کراچی کے حوالے سے لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لے کے بھی گئے اور کچھ لوگوں کا بھی انہوں نے وزٹ کیا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے وزٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے ملاقات کی جائے، اور انہی سابق صدر آصف زرداری صاحب جن کے حوالے سے وہ کہا کہتے تھے کہ جی انہیں ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کی رہائش گاہ پہ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ بات چیت ہوئی اور پھر مل بیٹھ کے دونوں نے جو پلان بنایا، جو کہ کسی اپوزیشن کا بھی حق ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکامیوں کا اجاگر کرے، اس کے خلاف بیٹھ کے پلانز بنائے۔ تو ایک رہبر کمیٹی میں کیسے بات چیت ہوگی، آگے پیپلز پارٹی کی شاید کل اس میں شریک بھی ہو، اور آئندہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کی کسی تاریخ پہ متفق ہوا جائے اور پھر مل کے حکومت کو گرانے کے لیے کام کیا جائے تاکہ دوبارہ یہ لوگ اقتدار میں آ سکیں۔ اب ماضی میں ہوتا یہ رہا ناظرین کہ اخبارات ہوتے تھے اور جو کچھ یہ کہتے تھے وہ اکثر لوگ بھول جاتے تھے۔ الیکٹرانک میڈیا کے آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، عوام کے لیے فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی باتیں انہوں نے کی وہ باتیں ہمیشہ ان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ این آر او کی بہت بات ہوتی ہے۔ میں نے حال ہی میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تو اس میں اپوزیشن کے ساتھ جو ایک منجن بیچا جاتا ہے کہ جی ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، وزیر اعظم کو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اپوزیشن جماعتوں کی بھی خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن عمران خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے ایک دوسرے پہ بھی کرپشن کے الزامات لگائے، ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اور سب سے بڑی زیادتی جو اس ملک کے ساتھ کی ہے وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے کے کی تھی۔ وزیر اعظم نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنرل مشرف نے اس ملک سے سب سے بڑا ظلم کیا تھا۔ نواز شریف کو اس نے ہدایبہ پیپر مل کے کیس میں امیونٹی دی اور باہر بھجوا دیا۔ این آر او نمبر 1 آصف زرداری کو $60 ملین ان کے پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، اربوں روپیہ انہوں نے وکیلوں کے اوپر خرچ کیا۔ جب وہ کیس میچور ہو رہے تھے اور جو سر محل تھا، نون لیگ نے سر محل اٹھایا، وہ سر محل انہوں نے ڈر گئے کیونکہ ان کے پاس تو بتانے کے لیے تھا کہ کدھر سے خریدا ہے۔ وہ سر محل کا پیسہ بکا، پیسہ پاکستان کو آنا تھا۔ جنرل مشرف نے این آر او جب دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے ان دونوں کو، وہ سر محل بھی ہضم کر گئے، $60 ملین بھی انہوں نے رکھ لیا۔ نون لیگ جب اپوزیشن میں ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، سپریم کورٹ کہتا رہا $7 ملین کیونکہ ان کا مکمکا ہوا ہوتا۔ اس مکمکا نے جنرل مشرف کے این آر او نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا جس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے میں ان دنوں لنڈن سے ہی رپورٹ کرتا تھا، اور لنڈن ہائی کورٹ میں باقاعدہ حکومت پاکستان نے جنرل مشرف کی ہدایت پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے لیڈر آصف علی زرداری کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ لنڈن کی ہائی کورٹ میں رجسٹر ہوا، اور سر مینشن بغیر کسی آئندہ پروسیڈنگ اور حق کے حکومت نے پاکستان نے پلیٹ پہ رکھ کے سابق صدر آصف زرداری کو واپس کیا، جو کہ بعد میں ڈسپوز آف بھی ہوا اور وہ پیسے کہاں گئے کسی کو اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی تو یہ بات ہوگی، آج نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت جب دیکھ رہے تھے ہم لوگ تو اب اس کے مقاصد کیا ہیں وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں یہ ساری چیزیں، آپ بھگتتے بھی رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور تو اس حوالے سے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہی بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی جانشین مریم نواز صاحبہ عوام کو یہ بتاتی تھی کہ اصل میں زرداری اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور شہباز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تو اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا جائے گا۔ لیکن آج
جو بھی ہم نے مناظر دیکھے، ذرا اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی نے کتنے پتے کی بات بتائی تھی، اور اتنے پتے کی بات بتائی تھی کہ وہ آج آپ کو سچ ہوتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. زرداری عمران بھائی جو ووٹ آپ عمران خان کو دو گے وہ زرداری کو جائے گا، جو ووٹ آپ زرداری کو دو گے وہ عمران خان کو جائے گا. نظریہ بھی ایک ہے، یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، جو ایک دوسرے کو ڈاکے ڈالنے والا کہتے تھے، جو ایک دوسرے کو سب سے بڑی بیماری کہتے تھے، آج آپ کے لیڈر کے خوف سے، شیر کے خوف سے ان کو ہاتھ ملانے پڑ گئے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کتنے اچھے الفاظ مریم بی بی نے استعمال کیے، لیکن اس میں صرف اگر آپ بدل دیں کہ زرداری عمران بھائی تو جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں کون بھائی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کون اندر سے ملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو اس ملاقات میں نظر آ رہا ہے، اور کس کے خوف سے اب یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ایک ایک لفظ مریم نواز کا اس حوالے سے صحیح ثابت ہوتا ہوا نظر آیا ہے. صرف جو کریکٹرز تھے وہ تاریخ میں ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جو بات کی تھی اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ اصل بھائی اور بھائی بہن کا جو کھیل رچایا ہوا ہے وہ کس نے مل کے رچایا ہوا ہے. اور آئیڈیالوجیکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک لمبی طویل ہسٹری ہے جو 1990 سے شروع ہو کے اب تک آتی ہے، بلکہ تھوڑا اگر اور پیچھے لے جائیں تو 1977 سے لے کے پھر 1985 میاں نواز شریف صاحب کا رائز، اور پھر ایک پوری داستان پاکستان پیپلز پارٹی کے آئیڈیالوجیکل سٹرگل کی. اور آج وہ آئیڈیالوجیکل سٹرگل میں دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھائی بن گئے. اور اب جو بات چیت ہو رہی ہے کہ مشترکہ جلسے بھی انہوں نے کرنے ہیں، تو وہ ایک تو آپ ضم ہو گئے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ضم ہونے جا رہی ہے؟ آئیڈیالوجی دونوں کی ختم ہو چکی ہے، اور آئیڈیالوجی جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صرف ان کی ایک ہی ہے، کیا صرف اس پہ یکجا ہو رہے ہیں؟ اور وہ آئیڈیالوجی ہے کیا؟ یہ خود دونوں لیڈران ایک دوسرے کے بارے میں آتے رہے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں بتاتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے بارے میں، نون لیگ پیپلز پارٹی کے بارے میں، نواز شریف صاحب سابق صدر آصف زرداری کے بارے میں، سابق صدر آصف زرداری صاحب نواز شریف کے بارے میں، بلاول بھٹو بتاتے رہے، شہباز شریف بتاتے رہے ایک دوسرے کے بارے میں. اور یہ باتیں جو ایک دوسرے کا انہوں نے عوام کو بتایا تھا، ان میں سے بہت سی چیزیں بعد میں جو دستاویزات سامنے اس سے سچ بھی ثابت ہوئیں. کیا باتیں ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے رہے، آئیے دیکھتے ہیں. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. زرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے، اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے، اس نے آشیانہ اسکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے. یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے. اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو. تم کس کرپشن کی بات کرتے ہو؟ اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے. بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اس دفعہ ہم آپ کے بہراوے میں نہیں آئیں گے، نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. سوئٹزرلینڈ کے اندر کس کا پیسہ ہے؟ کتنا پیسہ ہے؟ 600 کروڑ روپیہ. اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس 10 لاکھ روپے آئے گا، ہر بندے کے پاس. سب مل کر تخت رائے ون کی آمریت کو گرائیں گے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ این آر او ملے آپ کو. ہم اگر استعفیٰ این آر او کسی نے دینے کی کوشش کی تو ہم اس این آر او کو رد بھی کریں گے اور ہم روکیں بھی. اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے. میرا نام بھی نواز شریف نہیں، اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں قوم کی قدموں میں نثار کرتا ہوں. میاں صاحب، آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ پیسے
حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور پتہ نہیں جو اے پی سی کی بات چیت ہوئی، رابر کمیٹی کی بات چیت ہوئی اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کی گرانے کی بات چیت تو یقیناً ہمیں خبروں سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہوئی، جو پریس کانفرنس انہوں نے کی اس سے ہی پتہ لگ رہا ہے، لیکن اندر کھاتے کیا بات چیت ہوئی؟ کیا بلاول بھٹو ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جناب جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا اس حوالے سے سوال جواب ہوئے، ملتان میٹرو کے حوالے سے سوال جواب ہوئے اور دیگر جو اتنی باتیں کرتے آتے تھے وہ سارے سوال جواب کیے یا نہیں کیے؟ اور شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ اور میاں نواز شریف صاحب کے جی وہ سرے مینشن، پھر سوئس اکاؤنٹس میں پیسہ اور پھر ملتان اور لاڑکانہ اور کراچی پشاور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کا، کیونکہ وہ پلان تو آپس میں ڈسکس نہیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور کس طرح سے دونوں یکجا ہو گئے۔ اب اس حوالے سے جو سیاست آگے ڈیولپ ہونے جا رہی ہے اس میں عوام کے سامنے یہ چہرے بہت اچھی طرح سے آئے ہیں، تو کیا دونوں اب کٹھے ہو کے اپنی جو انڈیویجول تھوڑی بہت شناخت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور شناخت کیا صرف وہ بن کے رہ جائے گی جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہیں کہ اس ملک کو لوٹو اور پھٹو اور مل کے لوٹو اور باریاں لگاؤ؟ تو اگر یہ باریوں والا سلسلہ ہے تو پھر یہ عوام دیکھ بھی رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور باقی جو حکومت کی کارکردگی ہے اس پہ سوالات اٹھتے بھی رہتے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کراچی سندھ کے حالات وہ ہے، باقی جو بارشوں سے دیگر ملک میں حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں کچھ علاقوں میں، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر فار پلاننگ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز اسد عمر صاحب۔ کراچی کے حوالے سے وزیر اعظم ایک بڑا پیکج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اس پیکج کی مالیت کا آپ کچھ بتا سکتے ہیں، کوئی ایسٹیمیٹس؟ کیونکہ پہلے 162 ارب کا پیکج اناؤنس ہوا تھا، اب کچھ نمبرز آ رہے ہیں کہ شاید کوئی 600-700 ارب روپے کا پیکج ہے کراچی کے لیے۔ میں اچھا تھا آپ کو ایگزیکٹ نمبر دینے سے تو تھوڑا سا اعتراض ہے، وہ مطلب میں احتیاط کروں گا، لیکن بڑا پیکج ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا پیکج ہے۔ اس کی صورتحال میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں، منصوبے ہیں، کس کو شامل کرنا چاہیے وہ ہماری اور سندھ حکومت کی مشاورت اس کے اوپر چل رہی ہے۔ تقریباً اس کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ کیا کون سے منصوبے ہونے چاہیے، اس میں سے سندھ حکومت کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس میں وفاق کی ذمہ داری کیا ہوگی اور فنڈنگ سورسز وغیرہ کیا ہوں گے، اس پہ تقریباً ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اب جو معاملہ جس کے اوپر بات چیت ہونی باقی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے بھی کوشش کی جا چکی ہے، اور یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں ہے، ہم لوگ جو کراچی میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے ان کو پتا ہے کہ ہم تو 10 سال اور 20 سال اور 30 سال سے بھی کئی ایسے منصوبے ہیں جن کی بات سن رہے ہیں، وہ ہو اس لیے نہیں پاتا کہ کوئی بھی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ جہاں تمام صاحب اختیار جو ہیں جن کے کراچی کے مختلف ایریاز کے اندر اور مختلف ایسپیکٹس کے اوپر ان کے پاس اختیار ہو، وہ ایک جگہ میں بیٹھ کے فیصلے کر سکیں۔ تو وہ میکنزم کیا ہوگا جس سے ہمیں وفاق کو، صوبے کو، دونوں کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ یہ عوام کے سامنے جو ہم کہنے جا رہے ہیں کہ اب کراچی کے اندر وہ کام ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے ہونا چاہیے تھا، جو کراچی کا حق ہے اور نہیں ہو سکا، وہ اب ہو جائے گا۔ تو یہ بات چیت آج کل منسٹر صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیا کہ کوآرڈینیشن بٹوین دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ اور لوکل سیٹ اپ کے ساتھ آپ نے ایک بڑا سکسیسفل طریقے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کرونا وائرس پینڈیمک کے خلاف چلایا، جس میں کہ تمام کوآپریشن ہمیں نظر آئی۔ اسی طرح نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کی مثال ہے، آرمی چیف بھی کراچی میں موجود ہیں۔ تو کیا وفاق اس طرح کا کوئی سیٹ اپ سوچ رہا ہے اس پیکج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یا کہ کوئی ڈفرینٹ میکینزم ہوگا افیکٹو کوآرڈینیشن کے لیے؟ کہ اس کا میکینزم کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایک ہمارے ذہن کے اندر خاکہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ہونا ضروری ہے، لیکن کراچی کی گراؤنڈ حقیقت اگر آپ دیکھیں، اور یہ آپ نے خود صوبائی حکومت سے بھی سنا ہوگا، یہ آپ نے مقامی حکومت سے بھی سنا ہوگا کہ وہاں پر جو فیصلہ سازی کا اختیار ہے گراؤنڈ پہ، وہ ایک تفریق ہے، اس کے اندر بہت سارے مختلف اتھارٹیز ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے۔ وہ کون ہے اس کے اندر؟ وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر ظاہر ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ان کا رول ہے، اور شاید سب سے بڑا رول انہی کا ہے گراؤنڈ کے اوپر، لیکن وہاں پہ بہت سارے کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے آتے ہیں۔ وہاں پر وفاقی حکومت جو ہے ان کے اداروں کی بھی، ریلویز ہے، کے پی ٹی ہے، پورٹ قاسم ہے۔ سو
یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس اختیارات، جن کے پاس مختلف کراچی کے علاقوں کا گراؤنڈ کنٹرول بھی ہے. تو جب تک یہ تمام لوگ مل کر کام نہیں کریں گے تو ہمیں وہی مشکلات آگے نظر آتی رہیں گی جو ماضی کے اندر نظر آئی ہے. تو 2 سال بعد بیٹھ کے ہم یہ تو بحث کر سکیں گے کہ میں کہوں گا کہ صوبے کی غلطی ہے اور اس لیے کام نہیں ہوا، اور صوبہ کہے گا وفاق کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن جو کراچی کا حق ہے وہ پھر بھی اس کو نہیں ملے گا. اچھا، جو لانگ ٹرم سلوشنز کی جب بات ہوتی ہے تو میں 2 دن پہلے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے بات کی اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ جناب جو سمندر کا پانی ہے وہ شاید بیک مار رہا ہے. کیا کہا گورنر صاحب نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کیونکہ سمندر کا پانی اوپر آ گیا ہے، ہائی ٹائیڈ ہے، پانی بیک مار رہا ہے نالے سے. جتنا پانی نکالتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو پھینکیں کدھر، ڈرین کدھر کریں اس کو، کیونکہ جیسے ہی ڈالتے ہیں نالے میں تو وہ واپس بیک مارتا ہے اور 4 فٹ پانی واپس 4 فٹ ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. اب ٹرکوں کے ذریعے پمپ کر کے ان کو پانی کو لے جا کے دور پھینکا جا رہا ہے، جو بہت مشکل کام ہے جب 4 فٹ پورے علاقے کے اندر پانی کھڑا ہو. اور اسی حوالے سے جب ہم نے وزیر اعظم کے مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب سے بات کی تو انہوں نے ایک بڑی واضح چیز بتائی اور جو کور پرابلم ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا جتنے مرضی میگا ری ایبلیٹیشن پروجیکٹ بناتے جائیں وہ حل نہیں نکلے گا. کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کراچی کا اپنا ایک نیچرل ڈیفنس سسٹم تھا، وہ اس کے مینگرووز تھے اور وہ ویٹ لینڈز تھے جن کے اندر کراچی کے جو نالے ہیں ڈرینیج کے وہ جا کے گرتے تھے. بورڈ بیسن ایک بہت بڑا ویٹ لینڈ ہے اور پھر اس کے بعد وہ سمندر سے اس کو ملاتے تھے. ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ مینگرووز نہ صرف سمندر کی سرچ کو روکتے ہیں، یعنی کہ سمندر جب زمین کی طرف آ رہا تھا تو اس کے آگے ڈیفنس ہوتے ہیں، بلکہ جب آپ ڈرینز یا دریا سمندر کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو فلٹر کر کے پانی کو سمندر میں بھیجتے. تو اس کا ڈبل ایک فنکشن ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ وہ جو ہمارے ایک نیچرل ڈیفنس سسٹم تھا کراچی کا، ایک تو ہم نے اس کے اندر کنسٹرکشن شروع کر دی، اس کے اندر لینڈ ریکلیم کر کے ہم نے پلازے بنانے شروع کر دیے اور وہ اس سے جو ایک آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیفنس میکینزم بنایا گیا تھا اس کو ہم نے خراب کر دیا ہے. دوسرا ہم نے جو اپنے جو مین ویڈ ہمارے نیچرل ڈرینز تھے اسٹارم واٹر کے، ان کے اندر بھی ہم نے لوگوں کو بٹھا دیا، وہاں پر بھی پلازے بن گئے، کور کر لیا ہم نے کہیں پہ ان کو، اور پھر سیوریج کا ڈرین بھی ہم نے اسی کے اندر پھینک دیا. تو یہ ایک ملٹیپل پوائنٹ پرابلم بنا ہوا ہے اور اس سب کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا بڑی تفصیل کے ساتھ ملک امین اسلم صاحب نے، اور جو پرابلم ہے اس کو جڑ بتا دیے کہ یہ مسئلہ ہے. اس کا تو حل ابھی تک جتنے بھی پروجیکٹس بنے مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا. آپ نے کوئی تجویز دی ہے کہ کس طرح سے کراچی کی جو نیچرل ڈیفنسز ہیں انہیں ریسٹور کیا جائے؟ جی اس کے اندر تفصیل میں تو میں بڑی تفصیل میں امین اسلم نے اس کے اوپر بات کر دی، لیکن اس کو اگر 2 حصوں میں آپ بانٹ دیں تو ایک تو وہ ہے کہ جو نیچرل ایک پاتھ تھا، ایک راستہ تھا پانی کا، کہ جس وقت زیادہ بارش ہوتی تھی یا فلڈنگ ہوتی تھی تو وہ پانی جو ہے جن نالوں کے ذریعے جو ہے وہ سمندر میں جاتا تھا وہ اس کے اندر یا تو ہم نے کچرا بھر دیا یا اس کے اوپر کنسٹرکشن کر دی. تو اس کی صفائی تو یہ ایک اولین اس کا حصہ ہے اس پیکیج کا، اور اس کا پرماننٹ حل نکالنے کی بھی اس کے اندر منصوبہ سازی کے اندر کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف وہ صاف کیے جائیں، پھر ان کے پروٹیکٹ کیا جائے کہ ان کے اطراف جو ہے اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جو کچرا جو ہے، جو بھی کوئی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا نظام نہیں ہے، وہ نظام بنایا جائے تاکہ وہ سورس ختم کی جائے جہاں سے کچرا آتا ہے. ظاہر ہے جو وائلیشن ہوئی ہے ان وائلیشنز کو ڈیمالش کرنا پڑے گا، اس لیے وہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز آئی ہوئی ہیں، جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، وہ بھی اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں گی. تو ایک تو وہ پارٹ ہے. دوسرا اس کا جو پارٹ ہے جو مینگروز والا، وہ والا بھی بہت اہم پارٹ ہے. اور میں نے 20 سال 22 سال نوکری کی ہوئی ہے، میرے تو بالکل دفتر کے سامنے وہ مینگروز ہوتے تھے. میرا کراچی میں جو گھر ہے وہ بھی بالکل کوسٹ لائن کے پاس ہے، تو ہم نے وہ دیکھا ہے اس کو مینگروز بھی ڈپلیٹ ہوتے ہوئے. اور اس کے علاوہ بھی ہم لینڈ ہماری ایک تو زمین کی حبس ہی نہیں ہماری ختم ہوتی، وہ ریکلیم کرتے کرتے جو ہے وہ ہم کھا گئے کوسٹ لائن کا جو نیچرل تھا. اس کا وہ بھی پہلو ہے. میں صرف اس میں، اور یہ بالکل یہ دونوں چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کوئی مکمل حل نہیں آئے گا. اس کی اور زیادہ ضرورت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ماحولیاتی جو دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس سے آپ کو پتہ ہے سطح سمندر تمام دنیا میں بڑھ رہی ہے. وہ اور جو ورسٹ کے سینیریوز ہیں وہ 2 فٹ سے زیادہ کراچی کے جو ساحل ہے وہاں پانی بڑھنے کی پاسبلٹی ہے. اگر آپ یہ
मैंग्रोव प्लांटेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ काटना बंद नहीं करना, आपने रीप्लांटेशन करनी है, तो और वो डिफेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो ये तो सारा कराची का जो कोस्टल साइड है वो सब डूब जाएगी। तो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं और इसके बगैर मुकम्मल हल है ही नहीं। तो ये पीएम के पैकेज का हिस्सा होगा ये? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि उसका जो पहले वाला हिस्सा है तो वो बड़ी तफसील से उसके ऊपर काम किया जा चुका है, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है जो मैंग्रोव वाला, वो भी इसको सेकंड फेज के अंदर किया जाएगा। सेकंड फेज पे आएंगे। आज कराची में दो अपोजिशन की बड़ी जमातें आपकी हुकूमत गिराने के लिए एक दफ़ा फिर सर जोड़ के बैठी और कह रही हैं कि रेबल कमेटी होगी और फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। दोनों जमातें आपके ख़िलाफ़ मुतहरक हुई और वो कह रहे हैं कि जी मईशत भी ख़राब है और आम आदमी के लिए रोज़ बरोज़ ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है और आपकी हुकूमत भेजे बगैर अब पाकिस्तान बचाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको कोई ख़तरा महसूस हो रहा है इनसे? इनसे तो बिल्कुल ख़तरा नहीं है, ये पिछले साल भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनका जो बुनियादी मसला है अरशद, वो आप क्योंकि हल नहीं कर रहे हैं, इसलिए बेचारे बार बार वो कभी कोशिश करते हैं, कभी वो सड़कों पे अपना मसला हल कराने की कोशिश करते हैं, कभी असेंबली के अंदर वो ये कहते हैं कि हम फैटफ के जो कवानीन हमने बनाने हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने के लिए, हम वो नहीं होने देंगे उस वक्त तक जब तक आप हमारे नैब के कवानीन नहीं बदलेंगे। आप उनके चोरी का पैसा सुकून से उनको अपने पास रखने नहीं दे रहे हैं, बार बार आप तंग करते हैं, आप कहते हैं एहतसाब होगा इस मुल्क के अंदर, जो कोई भी हो, तहरीक इंसाफ का हो, अपोजिशन का हो, एहतसाब का अमल फेस करना पड़ेगा। तो वो कभी वो असेंबली के अंदर कोशिश करते हैं, कभी असेंबली के बाहर कोशिश करते हैं, वो कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ख़तरा हुकूमत को कोई नहीं है। ख़तरा सिर्फ ये है कि ये क्योंकि अपनी चोरी बचाने के लिए लगे रहते हैं, तो अपोजिशन का जो एक रोल होना चाहिए असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, अवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करना, उनको प्रोटेक्ट करना। आप असेंबली में भी स्पीचेस देख लें, वो आधी स्पीचेस यही होती हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर और एहतसाब और नैब, उसी के अंदर लगे रहते हैं बेचारे। अच्छा मिनिस्टर साहब, जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं उसमें दोनों जो बड़े ख़ानदान हैं, हुक्मरान ख़ानदान जिनको वो खुद कहते हैं कि जी हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, मसाइल मसला उनका है या वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो दीगर क़यादत है वो भी ये समझती है कि नहीं जनाब मसाइल इसी तरह के, या सिर्फ दो बड़े ख़ानदान जो हुक्मरान ख़ानदान माजी के रहे हैं उनके मसाइल एहतसाब के हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी तो तकरीबन ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो तमाम उनकी जो लीडरशिप है, टॉप टियर, सेकंड टियर, वो सभी इससे एहतसाबी अमल से परेशान है। तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल यूनिटी है। मुस्लिम लीग नून के अंदर कई लोग हैं ऐसे जो एहतसाबी अमल से उनको भी नुकसान होता है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं होता, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिवाइडेड ओपिनियन नज़र आता है। लेकिन ओवरऑल पार्टी को बिल्कुल सही कहते हैं, वो वाकई में हुक्मरान है इन पार्टीज के, वो सिर्फ लीडर नहीं है, वो हुक्मरान है। तो जो हुक्मरान चाहता है पार्टी उसी तरफ चलना शुरू हो जाती है। अच्छा मिनिस्टर साहब, 2 साल आपकी हुकूमत को मुकम्मल हो चुके हैं और 2 साल से एहतसाब, बल्कि 22 साल से आपकी जमात का एहतसाब का नारा था और 2 साल से एहतसाब हम चलता भी देख रहे हैं, लेकिन जो इसकी फाइनल कंक्लूसिव फेज़ है जिसमें कि पता लगे कि जनाब जिन जिन पे करप्शन के केसेस थे, अदालतों से केसेस भी वो ख़त्म हो गए हैं, फैसले आ चुके हैं और अब हम एहतसाब का अमल करके तरक्की की तरफ भी हमने सफ़र शुरू कर दिया है। तो एहतसाब का अमल आपको कब तक ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा या कि ये इसी तरह ओपन एंडेड चलता रहेगा? ये आपकी बात जो है बिल्कुल जायज़ है और ये इंतहाई हमारे लिए भी फ्रस्ट्रेशन का बाइस है, और सबसे ज़्यादा ये वज़ीर आज़म के लिए है। उन्होंने, जैसे आपने कहा, उनकी ये 2 साल की नहीं, ये 22 साल की उनकी स्ट्रगल है। जो करप्शन जो इशू नहीं होता था पाकिस्तान में, एहसास दिलाया पूरी कौम को कि कितना बड़ा कौमी नुकसान हो रहा है और मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी किस बुरी तरीके से मुतासर हो रही है उस करप्शन के वजह से। लेकिन जो इस वक्त निज़ाम बना हुआ है उस निज़ाम के अंदर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वही पेशियाँ लग रही हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और एहतसाबी अमल जो है वो किसी मंतकी इंजाम पर नहीं पहुंच रहा। और ये अभी जब 2 साल मुकम्मल हुए थे तो उस वक्त भी मैंने ये बात की थी, और वज़ीर आज़म इसके ऊपर खुद भी इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इसका कुछ जिक्र किया था। कोई ना कोई हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि आइन कानून को सामने रखते हुए, इंसाफ को सामने, तकाज़ों को सामने रखते हुए, ये इंसाफ के तकाजे पूरे करना नहीं है कि पेशियां लगती रहें और 20 साल तक मुकदमे का फैसला ना हो। इंसाफ का तकाजा ये भी है कि बर वक्त फैसले भी हों। कोई ना कोई इसके अंदर हल निकालना पड़ेगा। मैं इस वक्त आपको, सच्ची बात है कि इस वक्त आपके सामने कोई हल ऐसा नहीं रख सकता जिसके ऊपर मुझे एतमाद हो कि हाँ जी अगले महीने से बेहतरीन एहतसाब का काम शुरू हो जाएगा।
अच्छा मिनिस्टर साहब, जो एग्जीक्यूटिव है, हुकूमत के पास जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात होते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है और उसमें काफ़ी बड़ा एक पैनल वकला का होता है, एडवोकेट जनरल के ऑफिसेज है जो कि कानूनी मावनत कर सकते हैं, और मुख्तलिफ अदालतों में जहाँ पे ये डिलेज़ आ रहे हैं इस एहतसाबी अमल में, कानून में 30 दिन का चलें, 30 दिन नहीं 90 दिन में केसेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं इस हवाले से कि कानून के मुताबिक एहतसाबी अमल चलना चाहिए। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए क्या वफाकी हुकूमत थ्रू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल मुतल्लका अदालतों को खतूत लिख सकती हैं कि एक्सपीडिशियस हेयरिंग करें? और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भी था कि मज़ीद आप इसमें जो एहतसाब की अदालतें हैं, जो जजेज़ हैं, उनकी तैनाती करें, बाकायदा एक ऑर्डर था। तो इस पे हुकूमत कोई फास्ट ट्रैक करने का इरादा रखती है कि ये अमल जो है थोड़ा तेज़ होकर 6 महीने की डेडलाइन में इस चीज़ को ख़त्म किया जाए? जी, और इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ कोर्ट ने नहीं की है, बल्कि अमली तौर पर भी उन्होंने हमारी मदद की है। मैं क्योंकि खुद उससे डायरेक्टली डील करा था कि तो मुझे पता है कि टैक्स के स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, पैनल्स बनाए गए, और उसकी वजह से टैक्स के केसेस का डिस्पोजल जो है वो ज़रा तेज़ होना शुरू हुआ है, और अकाउंटेबिलिटी का भी उन्होंने फैसला किया है। एक तरीके का ये भी है कि जो केसेस हैं उनको कम से कम कोर्ट में जो पहुंच जाए तो उस केस को जो है ज़्यादा तेज़ी से ले जाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा जो रिफॉर्म, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ताकत इख्तियार कानून के अंदर है वो नैब के पास है। अगर नैब का प्रोसिक्यूशन का सिस्टम जो है, निज़ाम जो है इन्वेस्टिगेशन का, वो बेहतर हो, ज़्यादा फ़ाल हो, और हुकूमत रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकती है उसके अंदर, और तो वो सबसे मेरे ख्याल में मौसर तरीक़ेकार तो वो होगा। लेकिन जो अदालती निज़ाम के ज़रिए इसके अंदर ज़रा तेज़ी लाई जा सकती है, उसके अंदर पहले भी पेशरफ्त कुछ हुई है और मज़ीद होने की गुंजाइश है। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मिनिस्टर साहब, जो फेटअप कवानीन है उस हवाले से वज़ीर आज़म जब सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी की वजह से 2 कवानीन वापस आए, तो अब आगे जॉइंट सेशन, मैंने वज़ीर आज़म से जब सवाल किया था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था जॉइंट सेशन हम बुलाएंगे। तो जॉइंट सेशन अगले हफ्ते बुलाने का कुछ इम्कान है? कुछ इस हवाले से बातचीत हुई है? जी, बिकॉज उसकी जो डेडलाइन है इन कवानीन की वो अब हमारे करीब आ रही है, तो हमें जॉइंट सेशन के लिए जाना पड़ेगा। एक और अभी कानून बाकी है जिसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, वो नेशनल असेंबली से पहले गुजरेगा और फिर सेनेट जाएगा। अगर सेनेट में ना पास हो चुका तो वो भी फिर जाएगा जॉइंट सेशन के अंदर। 2 जो हैं वो तो जाना ही है जॉइंट सेशन में। सो मेरे ख्याल में काफ़ी चांसेस हैं कि अगले हफ्ते जो है वो जॉइंट सेशन कॉल हो। और जॉइंट सेशन में नंबर्स कंफर्टेबल है हुकूमत के पास अपने एलाइज के साथ मिलके ये सारी लेजिस्लेशन जॉइंट सेशन से करवा सकेंगे? क्योंकि आज की जो मुलाकात हुई है लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की, तो यकीनन वो भी इस हवाले से कुछ स्ट्रैटेजी अपनी बना रहे होंगे कि जॉइंट सेशन अगर आता है तो उन्होंने इस हवाले से क्या किस स्ट्रैटेजी के तहत अमल करना है। तो हुकूमत इस पर कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नंबर्स के साथ बैठी है? देखें, जॉइंट सेशन के अंदर ले जाना इन कवानीन को, ये कोई सियासी कवानीन तो है नहीं। ये ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि जिसके ऊपर मैं सियासी कैलकुलेशन करूं कि यार मैं ये ख़तरा लूं कि ना लूं, ये पास हो सकता है। ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के अवाम का मामला है। एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए अगर ये कवानीन वक्त के अंदर ना पास हो सके। तो हमने जॉइंट सेशन के अंदर तो जाना है, और जो हमारी हुकूमत की जितनी भी मेंबरशिप है कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, हाजिरी हमने जो है वो पूरी करनी है। ऑपोजिशन तो मैं देखूंगा कि मैं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि सारे पाकिस्तान के सामने, कौम के सामने खड़े होकर कैसे कहेंगे कि हाँ इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर अबतरी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर कम हो जाएगी, लेकिन मैं अपने जाती मुफाद के लिए फिर भी जो है ये नुकसान मुल्क को पहुंचाने के लिए तैयार हूं। तो मेरा तो अभी भी ख्याल है कि ये शायद तकरीर करें, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा अपने लिए नुकसान, क्योंकि वो सिर्फ मुल्क का नुकसान नहीं होगा, इनका अपना सियासी नुकसान भी होगा ना, सारा पाकिस्तान देख रहा होगा। तो मेरी तो अभी भी यही उम्मीद है कि ये आखिर में आके मुल्क के लिए जो कानून है उसके लिए वोट डाल देंगे, लेकिन अगर वो डालें ना डालें हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखनी है। मिनिस्टर साहब, आप क्योंकि इंटरनेशनल मामलात और कम्युनिकेशन पे काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, पीटीआई के कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट भी आप हैं, जो हमने एक पैटर्न देखा था 2015, 16, 17, 18 में
कैम्ब्रिज एनालिटिका और इस तरह की बहुत सारी फर्म थी जो कि बाकायदा सियासी जमातों को ना सिर्फ बयानियाँ बना के देती हैं बल्कि उनको प्रोपगेट करने में मदद भी देती हैं और मुख्तलिफ टारगेट कंट्रीज़ में। क्या आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कोई इंटरनेशनल मावनत हासिल है जिसके तहत तमाम अपोजिशन और चंद लोग मुश्तरका तौर पे कहते हैं कि जी ये हुकूमत नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है और एक ही बयानिया ये लेके चलते हैं कि जी ये फेल हो गई है? क्या वाकई ऐसा है? मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, लोगों का कोई फ़ायदा हो रहा है, या कि ये उस बयानिए का हिस्सा है जो इंटरनेशनली डिज़ाइंड है आपकी हुकूमत के बारे में? उसका एक छोटा सा टेस्ट देख लेते हैं अरशद। पिछले एक सदी के अंदर, 100 साल के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया है? वो कोरोना का चैलेंज आया है। तमाम दुनिया ने उसको फेस किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है पाकिस्तान जो है वो ब्राइट स्पॉट बन गया। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के सदर कहते हैं पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए मिसाल है। बिल गेट्स कहते हैं भारत जो है वो नाकाम होने वाली ममालिक की सफ के अंदर है, पाकिस्तान जो है वो यूरोप के कामयाब ममालिक की सफ के अंदर है। और इसके साथ अल जजीरा का उस दिन कवरेज आया। तमाम दुनिया कह रही है कि कामयाब तरीन जो हिकमत अमली और उसके ऊपर अमल दरामद रहा वो पाकिस्तान का रहा। दुनिया का 100 साल का सबसे बड़ा चैलेंज और दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक की सफ में पाकिस्तान। ये आपको इमरान खान की नाअहली नजर आती है, या उनकी नाकामी नजर आती है, या उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आती है? तो आप सही कह रहे हैं कि वो एक कुछ अल्फाज हैं वो दोहराते रहते हैं वो बार बार, और वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होता है। खास तौर पे कुछ टॉपिक मसलन सीपेक से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, आप जरा देखिए, इधर से एक बयान उठता है, उसके बाद उसको इंडिया का मीडिया उठाता है और उसके बाद उसको बहुत सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो उठाना शुरू करते हैं, पूरा एक दुनिया का ग्लोबल अटैक आना शुरू हो जाता है। सो कई मामलात ऐसे हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं कि बाकायदा एक जो है इंटरनेशनल कंसर्टेड तरीके से एक बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ आगे चलाने की कोशिश की जाती है। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जब भी कराची की बात होती है तो कराची को लेके हमेशा बहुत सारे वादे किए गए और ये वादे किसी एक सियासी जमात ने नहीं किए। इलेक्शंस का वक्त था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने भी कराची से के हवाले से बहुत से वादे किए, आज कराची में मौजूद भी थे, लेकिन शायद उनके असल कराची में विज़िट का मकसद आसिफ अली जरदारी से बातचीत करके APC की तारीख और रेबर कमेटी और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन ने इक़दाम लाने वो करना था। इससे पहले कराची को पेरिस बनाने के ख्वाब क्या दिखाते रहे शहबाज शरीफ साहब, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सुनना मेरी बात कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं और आपके वोटों से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो शहर कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। सिंध को पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सूबा बनाकर दम लूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए या कुछ हो जाए। इंशाअल्लाह हर घर में पानी आएगा, मेट्रो आएगी, हर चीज आएगी। कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाअल्लाह, और जो कराची में रहते हैं उनको कराची में इंशाअल्लाह लाहौर से बेहतर बना के दूंगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो साउथ एशिया में कराची इंशाअल्लाह सबसे आगे पोर्टफोलियो होगा इंशाअल्लाह। 3 साल में पोर्टेबल वाटर कराची के हर घर को मुहैया होगा। मैं आपसे झूठे वादे न करना चाहता हूँ, ना मैंने कभी किए। हम सिंध को पंजाब की तरह हजारों किलोमीटर देहातों की सड़कें बनाएंगे, दानिश स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, अद्वियात फ्री देंगे। मैं कराची को साउथ एशिया का तारीफ बनाऊंगा। कराची वालों सुन लो मेरी बात कि पहले 6 महीने में कराची से कूड़ा करकट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पहले 3 सालों में घर घर साफ पानी पहुंचेगा। उसकी शुरुआत पहले बल्दिया टांग से होगी। बिल्कुल 500 बेड का नया अस्पताल आपको 1 साल में बना के देंगे। बच्चों और बच्चियों को टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे, फिर इनको रोजगार दिलवाएंगे। नवाज शरीफ ने कराची के लिए ग्रीन लाइन के लिए 19 अरब रुपए दिए, इनसे मुकम्मल ना हुआ। मैं आपको इंशाअल्लाह यहाँ पे बना के दूंगा। बिल्कुल मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा और आपसे वादा करता हूँ कि एक एक भाई आपके कदमों में निछावर करेंगे और कराची वालों में चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस शहर को लाहौर नहीं, लाहौर बेहतर बना दे। बिल्कुल कराची वालों, मैं आपके लिए खाद में आना नहीं बल्कि आपका खादम बन के काम करूंगा और आप
جی ناظرین، اتنے سارے وعدے شہباز شریف صاحب نے کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے بھی کراچی کے حوالے سے کافی سارے اعلانات کیے تھے. کیا اعلانات تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کراچی والوں، کراچی کا مسئلہ وہی حل کر سکتا ہے جو کراچی سے محبت کرتا ہے، جو کراچی میں پیدا ہوا ہو، جو کراچی میں پلا بھرا ہو. کراچی میرا گھر ہے، گھر. کراچی میری سانسوں میں بستا ہے. ہم کراچی کو مستقل قومی مصیبت کے ہر طرح کی قید سے آزاد کروائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو تمہیں مسائل سے نکال کر خوشحالی کے راستے پر کھڑا کر سکتی ہے. کراچی میں صفائی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے. ہم نے اس کا حل کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا. ہم پورے کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نلکوں میں پانی آئے، آپ کے شہر صاف ہو تو انہی کو ووٹ دیں جو مسائل حل بھی کر سکتے ہیں. سڑکوں پر گندا پانی کیوں بہ رہا ہے؟ بتائیں کہ نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی؟ پیسے آپ کے پاس ہیں، انہیں کراچی کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس ترقی کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کی طاقت چاہیے، مجھے آپ کا ووٹ چاہیے. اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں اس شہر کی قسمت بدل دوں گا. کراچی کی روشنیاں بحال کروں گا. میں یہاں مفت تعلیم دوں گا. میں کراچی میں فن کو فروغ دوں گا، مفت اور معیاری علاج دوں گا. میں یہاں صنعتیں بحال کروں گا. میں یہاں روزگار دوں گا. میں کراچی کی پیاس بجھاؤں گا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اتنے سارے اعلانات، اتنے سارے وعدے، اور آج بھی کراچی میں چند اہم کاروباری شخصیات سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی جس میں کہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی شامل تھے. عقیل کریم ڈیڈی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج آپ کے ساتھ بھی کافی سارے وعدے ہوئے، لیکن اس سے پہلے حکومت نے بھی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کراچی سے کافی وعدے کیے تھے. وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آج بھی اسی طرح کے آپ سے وعدے کیے گئے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. گندگی تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے. ہم یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے ویسٹ ڈسپوزل کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے آئیں. کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے لیے ارادہ چاہیے صرف. کراچی میں پانی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے، وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. کراچی کے جو حالات ہیں اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش زور لگا کے اسپیشل پیکج لانے کی کوشش کی ہے کراچی کے لیے. 45 ارب کا پیکج دیا اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے. جو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، بی او ٹی بیسس پہ، وہ ہم انشاءاللہ 162 ارب روپے کا پیکج ہے. جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ اس میں 10 پروجیکٹس ہیں. جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے واٹر سیوریج، اس میں 7 پروجیکٹس ہیں. پوری کیمپین چلانی پڑے گی کراچی کو پانی کنزرو کرنے کے لیے، پانی بچانے کے لیے. کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے یہ جلدی سے بنایا جائے. ہم نے یونیورسٹی ایٹ حیدرآباد، یہ پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ اس کو چلائے گی. یہ جو آر او پلانٹس ہیں ڈسٹرکٹ تھرپاکر میں وہ ہم نے اناؤنس کیے تقریباً 1 ارب روپے کے، وہ انشاءاللہ پورے کریں گے. 2 موبائل ہاسپٹلز جو اب نکل جانے چاہیے ان کو سارا کلیئرنس ہو گئی ہے، این او سیز سارے دیے گئے ہیں. اور 4 ایمبولنسز وہ میں نے کہا تھا کہ تھرپاکر کے لیے اویلیبل کریں. ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری کوشش کریں گے. کراچی کے جو مسئلے ہیں، پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، گندگی ہے پاکستان میں، ویسٹ ڈسپوزل. کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، سیکیورٹی کے اوپر پوری آج میں نے بریفنگ لی. کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے. پھر ہم نے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں. کراچی کے اندر ریلوے کا ہم انشاءاللہ سٹاپس کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں آسانیاں پیدا ہو. ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹریفک کا جو پرابلمز ہیں وہ سیدھا بائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹریفک پرابلمز ایز ہو. پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے. جو ہمیں یہاں خالی جگہ ملی اس کے اوپر ہم نے ریفارسٹیشن کریں گے، یعنی جنگلات اگائیں گے، درخت اگائیں گے. یہ بہت بڑا ایک گرین کراچی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے.
جی عقیل کریم ڈیڈ صاحب، آپ نے ایک طویل فہرست سنی جو کراچی کے حوالے سے تمام تینوں بڑی جماعتوں نے وعدے کیے. آج بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی کچھ سنہری خواب دیکھے آپ نے کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وعدے بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ کراچی کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا ہے. کراچی کو حالیہ بارشوں نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا، اور جتنا بڑا پیکیج وہ دینے کی باتیں کر رہے تھے شروع سے ابھی تک، شاید اتنا ہی نقصان ان بارشوں نے پہنچا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں میں تھوڑی بہت سیریسنس مجھے دکھ رہی ہے. جس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے، جس طریقے سے آرمی چیف نے بزنس مینوں سے بات چیت کی ہے، اس سے ہمیں دلاسا بھی ہے اور ہم یقین بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا ایشورنس ملی اور کون کون سی ایسی چیزیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ وعدے پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ پریشان ہوئے ہیں، کافی زیادہ لاسز ہوئے ہیں، اور کل رات کو بھی آرمی چیف نے کراچی کے حوالے سے ایک میٹنگ کی تھی. کل دوپہر کے بعد وہ ہیلی کاپٹر پہ انہوں نے وزٹ کیا. آج ہمارے ساتھ 3.5 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور 3.5 گھنٹے کی میٹنگ میں انہوں نے ہر قسم کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. اور میں اس لیے یقین کر رہا ہوں کیونکہ وہ آلریڈی اس کے پہلے پرائم منسٹر سے ان کی بات ہو چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی ایز اے تھرڈ ایمپائر بیچ میں رہے گی تو شاید یہ کام ہو جائیں گے. وفاق اور صوبے کے درمیان میں سمجھتا ہوں اتفاق نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز پہ، ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد اب ان کو یہ بھی سیریس ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ساتھ میں اگر آرمی ان کے ساتھ ہوگی تو 3 لوگ مل کے بہتر کام کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف نے کتنی تیاری کی ہوئی تھی. صرف 2-3 باتیں میں بتاؤں گا. نمبر 1، انہوں نے کہا کہ بامبے کا میونسپلٹی کا جو بجٹ ہے وہ 2600 ارب روپے کا ہے، اور کراچی کا جو بجٹ ہے وہ 100 ارب سے بھی کم ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ کراچی کا علاج ہو سکتا ہے یہ اتنے کم بجٹ میں. تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آرمی چیف نے کافی تیاری کی ہوئی تھی، اور اب ان کے ذہن میں یہ خاکہ ہے کہ یہ لڑائی میں ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے اور واقعی کوئی کام ہونا چاہیے، کیونکہ کراچی بزنس ہب ہے، کراچی پورٹ سٹی ہے. اگر یہ ڈیمیج ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ نے بہت اہم بات کی، اور ہمارے امتیاز شیخ صاحب صوبائی وزیر توانائی سندھ بھی موجود ہیں. امتیاز شیخ صاحب، آپ نے سنا کہ عقیل کریم ڈیڈ صاحب کہہ رہے ہیں وفاق اور صوبائی حکومت، اب اس میں ایک تھرڈ امپائر کی موجودگی ہے، اور ماضی میں جو کچھ نہیں ہو سکا تھرڈ امپائر کی موجودگی سے وہ سب کچھ ہو سکے گا. کیا ایسا ہی ہے؟ اب فیسیلیٹیشن کے لیے فوج کردار ادا کر رہی ہے، اور دونوں صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو چلانے کے لیے آرمی چیف کا ایک کلیدی کردار ہوگا؟ دیکھیں جی، جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، سندھ گورنمنٹ نے پہلے بھی ساتھ مل کر فیڈرل گورنمنٹ کو آفرز کیے کئی دفعہ، لیکن وہیں سے مطلب یہ چیز نہیں آ رہی تھی. اور اب جب کہ اس دوران جو بارشوں میں جو تباہی ہوئی، اور کراچی میں یہ تباہی اتنی بڑے پیمانے پہ بھی شاید بڑے عرصے کے بعد دیکھنے ملی، سندھ کے باقی شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے، بدین، ٹھٹھا، نوکوٹ، وہاں بھی پانی مطلب کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں. تو اب ڈیفینیٹلی سب کو احساس ہوا کہ کام ہونا چاہیے، بہتری ہونی چاہیے. اور فیڈرل گورنمنٹ میں ابھی بھی جو بیانات پرائم منسٹر کے ابھی آئے ہیں وہ حوصلہ افزا ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور یہ جو قومی ادارے ہیں پہلے بھی ہمارے ساتھ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے رہے ہیں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، بارشیں ہوں، اور اس طرح کی جب بھی ضرورت، کووڈ ہو تو ضرورت پڑتی ہے تو آتے ہیں. تو ابھی بھی اگر کوئی پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں تو ہمیں مطلب ان کے رول کو کسی شک و شبے سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور پازیٹیو ایک انداز سے دیکھنا چاہیے. اور سندھ گورنمنٹ بالکل تیار ہے کام کرنے کی، اور آپ یقین رکھیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ یہ اکیلا کام کر سکے. ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں آ رہی، کوئی سپورٹ آئی نہیں اس وقت تک. 162 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا، اور بھی مطلب مختلف وعدے کیے گئے، لیکن دیا نہیں گیا. بالکل، وعدے تو سبھی نے کیے لیکن کوئی بھی کسی نے پورا نہیں کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عقیل کریم ڈیڈ صاحب، جب آرمی چیف سے آج بزنس مین کی بات چیت ہوئی ہے تو اس میں 3 اہم کنسرنز کون سے ریز کیے گئے ہیں؟
मेरा अपना ख्याल है कि जो लोगों के तो इशू बहुत सारे थे, लेकिन स्पेशली जो सीवरेज है, वाटर है और ट्रांसपोर्ट है और सर्कुलर रेलवे है, ये जो इशू थे सरे फहरिस्त थे। फिर एक्सपोर्टर की ये डिमांड थी कि गैस उन्हें मिलती नहीं है, उसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट के ऑर्डर उनके पूरे नहीं हो पाते, तो वो एक बड़ा इशू भी डिस्कस हुआ। तो नैब के ये केसेस तो नहीं main डिस्कस point हुए? थे। आज बड़े अरसे बाद अच्छे नैब के केसेस डिस्कस नहीं हुए, इसकी बड़ी खुशी है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। टाइम बात वो करनी चाहिए जो पॉसिबल हो। और मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ ने ये यकीन दहानी कराई है कि 3 साल का एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के अंदर पानी, सीवरेज सरे फहरिस्त होंगे, उसके साथ आपका सर्कुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये सब हम बिजली की 3 तो साल बातचीत में नहीं हुई, इंशाल्लाह कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से, उसके मामलात के हवाले से देखिए, लोग कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से अरशद साहब सिर्फ इशू क्या है कि पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो पानी जमा होने की सूरत में कुछ लोग करंट लगने से मारे गए थे, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और उसके इंटरवीन करने की वजह से उन्होंने के इलेक्ट्रिक को एक ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर यही था कि अगर किसी जगह पे पानी जमा हो जाता है रिस्पॉन्सिबल। मैं तो इम्तियाज शेख साहब से जान लूं। इम्तियाज शेख साहब, आप वजीर तमीज़ सिंध ने कराची इलेक्ट्रिक के जो भी मामलात हुए हालिया बारिशों में हमने देखा और कराची के लोग बिलबिला उठे, ये मामलात हल होते नजर आ रहे हैं हाल ही में, बल्कि आज ही इत्तलात आ रही थी कि केई का जो टैरिफ है वो भी वफाकी हुकूमत ने आज अप्रूवल दे दी है बढ़ाने के लिए। देखिए जी, बिल्कुल कराची इलेक्ट्रिक के मामलात बड़े सीरियस किस्म के मामलात हैं और वो फौरी तौर पे, मतलब उन पे बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं किया जाएगा तो ये फौरी तौर पे हल नहीं होंगे। और इसमें पूरे का पूरा कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट का होता है, पावर डिवीजन इसको कंट्रोल करती है और नेपरा फेडरल इसका रेगुलेटर है। तो सिंध गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत कम है और सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी इनके बोर्ड्स पे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 26% शेयर्स रखती है कराची इलेक्ट्रिक में। तो तमाम फैसले वहीं से होते हैं और चीज़ें मतलब वहीं से कंट्रोल होती हैं। हालात बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, हालात बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमने यही उनको मशवरा दिया कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठ के इस मसले का हल निकालें। पुराने जो मुआहदे हैं उनमें कोई खामी खराबी है उसको दूर की जाए और मजीद फ्यूचर के लिए क्या किया जा सकता है वो बैठ के बात करें। लेकिन अफसोस ये है कि फेडरल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव नहीं है इस मामलात में और नहीं कर रही। अभी भी मैंने नेपरा के चेयरमैन को खत लिखा, सबको मिल बैठ के मामलात हल करने